السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، کشمیر کی ایکشن کمیٹی کا جو لانگ مارچ ہے اس کو ملتوی کرنے کے حوالے سے یا مذاکرات کے حوالے سے جو خبریں آئی ہیں وہ ساری خبریں ہوائی فائر ثابت ہوئی ہیں۔ یعنی گراؤنڈ پر کوئی چیز نہیں ہے اور انہوں نے لانگ مارچ ملتوی کر دیا ہے۔ مذاکرات کا یا جو اعلامیہ جاری کیا گیا، مذاکرات کی جہاں تک بات ہے کہ مذاکرات ہوا میں ہوئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان مذاکرات میں نہیں ہیں، بلاول بھٹو زرداری مذاکرات میں نہیں ہیں، لیکن خود سے ہی ایکشن کمیٹی جو کالعدم ہے اس نے قمر رضا صاحب جو اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں ان کا حوالہ دے کے ان کو منسوب کر دیا آرمی چیف کے ساتھ خط پہ۔ آرمی چیف کا نمائندہ خصوصی کر کے اس کو پیش کیا گیا کہ ہم نے ایکشن کمیٹی نے آرمی چیف کو خط لکھا تھا، فیلڈ مارشل صاحب کو، عاصم منیر صاحب کو، اور اس کے جواب میں فیلڈ مارشل نے سید قمر رضا صاحب کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیج دیا اور انہوں نے مذاکرات کیے۔ یہ ایکشن کمیٹی کے 15 جولائی کو جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں یہ بات کہی گئی ہے۔ سید قمر رضا صاحب نے اس کی تردید کر دی کہ بھائی میں کسی کا نمائندہ بن کے نہیں آیا، میں اپنے طور پر ذاتی حیثیت میں آیا ہوں اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کے چیئرمین کی حیثیت سے، تاکہ کشمیری بھائیوں کا مسئلہ حل ہو، کشمیر اور پاکستان کے کا بھلا ہو، عوام کا بھلا ہو۔ میں اس نیت سے آیا ہوں، خون خرابہ نہ ہو، نقصان نہ ہو۔ باقی مجھے کسی نے نمائندہ بنا کے نہیں بھیجا، میں کسی کا مینڈیٹ لے کر نہیں آیا۔ یہ انہوں نے تردید کر دی۔ کیونکہ ایکشن کمیٹی نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے اس میں بالکل ایک عام سادہ پیپر پہ ہے، ایک تو دوسری اس میں اپنی طرف سے جو جیسے خواب نہیں آتا، خیال آ گیا تو لکھ دیا، شعر آ رہا تھا شعر کی 2-4 لائنیں لکھ دیں، کوئی اس میں کام کی بات نہیں ہے، ایک بات۔ دوسرا، انہوں نے ظاہر ایکشن کمیٹی الزامات لگاتی رہی ہے نا پاک فوج پر کہ غیر ملکی فوج قرار دیتی رہی ہے، نعرے بازی کرتی رہی ہے، الزام تراشی کرتی رہی ہے پاک فوج کے اوپر کہ پاک فوج یہاں پر قتل و غارت کر رہی ہے، ظلم کر رہی ہے کشمیر میں، آزاد کشمیر میں کشمیریوں کے ساتھ۔ یعنی سیدھا ٹارگٹ نعرے بازی بھی کرتے رہے ہیں اپنے دھرنے میں، مظاہروں میں، احتجاج میں پاک فوج کے خلاف۔ اب جس پاک فوج کو یہ غیر ملکی کہتے رہے ہیں وہی اسی پاک فوج کو خطوط لکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں اور فیور مانگ رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جو اطلاعات آ رہی ہے کہ یہ بری طرح پھنس چکے ہیں ایکشن کمیٹی والے، اب یہ سیف پیسیج چاہتے ہیں، محفوظ راستہ چاہتے ہیں کہ بھئی ہمیں محفوظ راستہ دیا جائے، مطلب شیورٹی، ایک گارنٹی دی جائے، ضمانت دی جائے کہ ہم اگر دھرنا ختم کریں تو ہمارے خلاف کوئی کارروائی مزید نہیں کی جائے گی۔ پہلے تو جو مطالبہ 12 نشستوں والا تھا وہ تو میرا نہیں خیال کہ وہ ابھی کو حل ہونے والا ہے، کیونکہ وہ تو اسمبلی نے کرنا ہے اور انتخابات ہوں گے، انتخابات کے بعد جو بھی اسمبلی آئے گی، جو بھی حکومت آئے گی، وہ نئی اسمبلی اس مسئلے کو آئینی ترمیم کے ذریعے حل کر سکتی ہے۔ اب لوگوں کے لیے، لوگوں کا کیا ہے، عام آدمی کا، وہ جب یہ عمر نذیر کشمیری صاحب اور باقی لوگ جب تقاریر کر رہے ہوتے ہیں، فوج پر الزامات لگا رہے ہوتے ہیں پاک فوج پر، اور ان کو غیر ملکی فوج قرار دے رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی یہ تالیاں بجا رہے تھے یہ عام آدمی جو دھرنے میں بیٹھے ہیں، اور پھر یہی کشمیری ایکشن کمیٹی کے جو رہنما ہیں پھر اسی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی تعریف کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے ان کو خط لکھا ہے، انہوں نے اپنا نمائندہ بھیجا ہے، سید قمر رضا صاحب اپنے نمائندے کے طور پر بھیجا ہے، مذاکرات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ تو اس وقت بھی وہی لوگ جو دھرنے میں بیٹھے ہیں تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں۔ بھائی آپ ایک کام پہ تو تالی بجائیں نا، یا الزام تراشی جو کر رہے ہیں، غیر ملکی فوج قرار دے رہے ہیں، قاتل قرار دے رہے ہیں فوج کو، اس پہ بھی تالیاں بجا رہی ہیں، پھر ان کے ساتھ مذاکرات، ان سے فیور لے رہے ہیں، ہمدردی لے رہے ہیں، تو اس پہ بھی مذاکرات، اس پہ بھی آپ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں۔
تو یہ بڑا عجیب سا کنفیوژن ہے ان لوگوں کا۔ اب یہ ہے کہ ریاست نے تو ٹھان لی ہے، ریاست نے مولانا فضل الرحمان کو بھی مینڈیٹ نہیں دیا مذاکرات کا، ریاست نے ایون وزیر اعظم کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مذاکرات کر سکیں، وزراء کو، وفاقی وزراء کو اجازت نہیں ہے، وزیر اعظم آزاد کشمیر جو مذاکرات چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی منع کر دیا گیا ہے کہ بھائی ٹی وی ٹاک شوز میں جا کر مذاکرات کی باتیں نہ کریں، ان لوگوں کو چھوڑ دیں اور ان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہونے، ہم نہیں کریں گے مذاکرات۔ اور دوسرا، پاک فوج تو ظاہر مذاکرات کیسے کرے گی؟ پاک فوج وضاحت بار بار کرتی رہی ہے کہ بھائی سیاسی معاملات ہم نے ڈیل نہیں کرنے ہوتے، وہ سیاسی جماعتوں نے ڈیل کرنے ہوتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر مسلسل یہ پریس کانفرنسز کرتے رہے ہیں۔ تو جب پاک فوج، جس نے پی ٹی آئی کو بھی انکار کیا تھا مذاکرات ہم نہیں کریں گے، اگر مذاکرات پی ٹی آئی نے کرنے ہیں تو سیاسی جماعتوں سے جا کر کریں، یہ پاک فوج پی ٹی آئی کو بھی یہ کہتی رہی ہے۔ تو جب پاک فوج نے مذاکرات نہیں کرنے ہوتے، سیاسی جماعتوں کا کام ہے، تو پھر آرمی چیف صاحب، فیلڈ مارشل صاحب، عاصم منیر صاحب سید قمر رضا کو اپنا نمائندہ بنا کے کیسے بھیجیں گے ایکشن کمیٹی کے پاس کہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ جا کر میرے نمائندے کے طور پر آپ مذاکرات کریں، ان سے پوچھیں کہ بھائی کیا مسائل ہیں آپ کے، کیا آپ چاہتے ہیں؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ میرا نہیں خیال۔ تو اب وضاحت بھی انہوں نے تبھی کی ہے، انہوں نے تردید بھی قمر رضا نے تبھی کی ہے کہ بھائی میں کسی کا نمائندہ بن کے نہیں آیا۔ اب ریاست یا طاقتور فیصلہ ساز حلقوں نے ان کو پیغام دے دیا ہے کہ بھائی بوریا بستر باندھو اور نکلو، بیک ٹو پویلین، جہاں سے آئے تھے وہاں نکل جاؤ، اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ لیکن اب یہ شورٹی مانگ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ تو یقین دہانی کرائیں کہ ہم واپس جائیں بھی تو کہاں جائیں، اور کیا ہم یہ یقین دہانی تو کرائیں نا کہ ہم واپس جائیں گے، اپنے گھروں کو جائیں تو پھر ہمارے خلاف مزید مقدمات دائر نہیں کیے جائیں گے، ہمارے خلاف کریک ڈاؤن نہیں کیا جائے گا، ہمیں گرفتار نہیں کیا جائے گا، گھروں سے اٹھایا نہیں جائے گا، یہ تو شورٹی دی جائے۔ تو پھر تو ہم اٹھے، 1 مہینہ 12 دن ہو گئے ہیں اس دھرنے کو، لیکن مسائل جوں کے توں ہیں۔ تو یہ ایکشن کمیٹی کی کوئی کامیابی نہیں ہے، ایکشن کمیٹی کی ناکامی ہے۔ کیونکہ ایکشن کمیٹی کے لوگ سیاسی طور پر منجے ہوئے لوگ نہیں ہیں، اناڑی ہیں، تکے پہ نکلے تھے، ہوائی فائرنگ کی سمجھے انہوں نے، دھرنا لگا کے نقصان عوامی املاک کا کرایا، عوام کا جانی نقصان کرایا، فورسز کا، ریاست کا نقصان کرایا، یہ تو سارا کچھ کیا، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی مطالبہ ان کا تسلیم اب مزید نہیں ہوا۔ اب ان کو بوریا بستر باندھنے ہیں۔ 22 تاریخ کو انہوں نے کہا ہے کہ 22 تک مذاکرات نہیں ہوئے تو لانگ مارچ کریں گے، تو مجھے نہیں لگ رہا کہ مزید لانگ مارچ یہ کریں گے آگے، کیونکہ ظاہر لوگ بھی تھک چکے ہوتے ہیں، 1 مہینے سے زیادہ، 1.5 مہینہ ہونے والا ہے۔ تو 1.5 مہینے میں جب کوئی انہوں نے نتیجہ نہیں دیا ایکشن کمیٹی نے، اور اب وہ جان بچانے میں پریشان ہیں کہ بھئی جان بخشی کرو تو ہم واپس جائیں، تو ان کو کہا گیا ہے کہ دھرنا ختم کرو اور پرامن طریقے سے الیکشن ہونے دو، پھر جو نئی اسمبلی آئے گی آپ کا مطالبہ ہوگا تو وہ نئی اسمبلی سے بات کر لیجئے گا۔ لیکن اب مذاکرات باضابطہ ہوئے ہیں اور نہ مذاکرات ان کے ساتھ ہونے جا رہے ہیں، اور نہ ہی لانگ مارچ کی سکت رہی ہے ایکشن کمیٹی کے اندر۔ تو یہ جو ڈرامہ یا جو خبریں آئیں کہ بھئی ایکشن کمیٹی نے ملتوی کر دیا 21 جولائی تک لانگ مارچ مظفر آباد کی طرف، تو اور کیونکہ آرمی چیف فیلڈ مارشل کے نمائندے سید قمر رضا صاحب سے مذاکرات ہوئے تھے اور وہ کامیاب ہوئے، اس کے نتیجے میں تو یہ ساری ہوائی فائرنگ ہے، ساری ہوائی خبریں ثابت ہوئی ہے، اور جس میں کوئی بھی یعنی تردیدیں آ گئی تو بات ختم ہو گئی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ 21 بھی دور نہیں ہے، آج 18 ہو گئی ہے، 18 جولائی، باقی 2-3 دن ہیں۔ 21 کے بعد کیا حکمت عملی بنتی ہے، یہ دھرنا ختم کرتے ہیں، اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں،
ان کے خلاف کارروائی واقعی ہی نہیں ہوتی، یا پھر یہ لانگ مارچ کا جو اگلا قدم ہے مظفر آباد کی طرف، اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔